نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کی توفیق خاص سے ہم آج کی اس تقریب جو عرفان القرآن کے ڈینش ترجمے کی سیلیبریشن کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، میں آپ کے تشریف لانے پر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج کی اس تقریب کی مناسبت سے میرے ذہن میں دو حصے ہیں جو ہم شامل گفتگو بتوفیق اللہ تعالی کریں گے. ایک ہے امتیازات عرفان القرآن یا عرفان القرآن جو حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو ترجمہ ہے، اس کی انفرادیت کیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں، اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور یہ کیسے منفرد ہوتا ہے. جتنا وقت میسر آئے گا انشاءاللہ ہم اسے بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. مگر اس سے قبل ایک ایسا موضوع ہے جو اعجاز قرآن سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا تعلق جمال قرآن سے ہے اور قرآن کے حسن اور جمال سے جس کا تعلق ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ رب العزت خود بھی بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس کلام میں پاک جسے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارے اور اسے اتنا حسین و جمیل نہ بنائے، اس کے ہر گوشے کو محیر القلوب نہ بنائے یا محیر الاذہان نہ بنائے اور اس کے پڑھنے والے کو حیرت میں مبتلا نہ کر دے، تعجب میں مبتلا نہ کر دے اور پھر اس کو پڑھنے والا عاجز نہ آ جائے قرآن کے اس کلام کے سامنے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا اور کثرت کے ساتھ فرمایا قرآن عربی مبین. فرمایا ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنایا، عربی زبان میں اسے وہ عظمت عطا کی اور لسانی امتیازات سے نوازا کہ اس کو پڑھنے والا بھی عاجز آ گیا کہ اس جیسی نہ کوئی آیت لا سکا نہ اس جیسی کوئی صورت پیش کر سکا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس کا آغاز اور تعارف ہو رہا ہے قرآن مجید کا. فرمایا کہ بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے. اور جو بھی میں عرض کر رہا ہوں، جن مقامات کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور جس مضمون کا بھی ہم احاطہ بتوفیق اللہ تعالیٰ کریں گے، اس کا ترجمہ عرفان القرآن سے ہوگا اور اس عرفان القرآن کے ترجمے سے اس کی سلاست کا اندازہ آپ لگاتے جائیں گے، اس کی فصاحت کا اندازہ بھی آپ لگا لیں گے. ایک قرآن کی فصاحت ہے اور ایک اس کو سمجھ کر ترجمے کے قالب میں ڈھالنے والے کے قلم کی فصاحت ہے اور اس قلم کی سلاست ہے، اس کی روانی ہے، اس کی خوبصورتی ہے. تو بات یہ ہے جو ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال سے جو پڑھا جا رہا ہے، جس کی تلاوت ہو رہی ہے، قراء پڑھ رہے ہیں، مفسرین اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور مترجمین اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کی تعویلات بیان کرنے والے اس کی تعویلات کے سمندر بہا رہے ہیں اور اس میں سے دقائق اور حقائق کے اور معانی کے اور فصاحت اور بلاغت کے اور فہم اور ادراک کے
مختلف دریچوں کو کھول کھول کر انمول موتی چن چن کر امت میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، یہ اعجاز قرآن کا وہ سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے حسن اور جمال کی کوئی حد نہیں، نہ حدود ہے نہ قیود ہے، تو پھر کلام رب کی کوئی حد اور کوئی قید کیسے ہو سکتی ہے؟ جب جمال رب کی کوئی حد نہیں تو جمال کلام رب الہی کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، اور اسے روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ پھر فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اور آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ ترجمے میں سلاست بھی دیکھیے۔ میرا موضوع ہی آگے یہ ہے، آپ انشاءاللہ تعالی انجوائے کریں گے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا بلسان عربی مبین، فرمایا اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فصاحت، بلاغت اور سلاست کو قرآن مجید کا حسن بنایا۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت تھا، مگر لسانی اور فکری اعتبار سے علم و حکمت کا ایک عظیم دور تھا، اور اسی دور میں شعر، ادب اور زبان دانی کا چرچا بڑا عام تھا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو معاشرتی زندگی میں زبان و ادب کے استعمال کو ترہ امتیاز تصور کیا جاتا تھا، اور بات بات پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے جاتے تھے، اور رزمیہ اور تربیہ شاعری لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیتی تھی۔ پھر ہم اس طرف آئیں گے۔ رزمیہ اور تربیہ شاعری جو زمانہ جاہلیت کے شعراء کا ترہ امتیاز تصور کی جاتی تھی، وہ لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتی تھی، اور فصحائے عرب کی شعلہ بیانی مردہ رگوں میں خون گرمانے کا کام کرتی رہتی تھی۔ اس دور میں جب نزول قرآن ہو رہا تھا، ہر کوئی فصیح العرب ہونے پر بھی اتراتا تھا، اپنے بلیغ ہونے پہ اتراتا تھا، اور شاعرانہ انداز کے مالک ہونے پر اتراتا تھا، اور وہ اپنے سے زیادہ نہ کسی کو زبان دانی میں ماہر سمجھتا تھا، نہ اپنی لغت سے زیادہ کسی کی لغت کو کوئی توجہ دیتا تھا، اور یہ وہ دور تھا اپنی عربیت سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اب ایک بات نکتے کی عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جس دور کا جو ترہ امتیاز ہوتا ہے، اسی دور میں اپنے نبی کو وہی معجزہ دے کر بھیجتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا تو جادوگروں کا دور دورہ تھا، وہاں سامری جادوگر وہ چھائے ہوئے تھے، اور فرعون انہی کا سہارا لے کر اپنی سلطنت کو بچائے ہوئے تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان معجزات میں دسترست عطا کی، ان کو غلبہ عطا کیا، اور پھر آپ کو ان میادین میں تبحر عطا کیا، آپ کو گرپ اور گرفت عطا کی کہ جن میادین میں اس دور میں بڑے بڑے ماہرین کا طوطی بولا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا کا معجزہ عطا کیا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، میں آگے ذکر کروں گا، اور پھر دیگر معجزات عطا کیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے جب اللہ رب العزت اذهب الی فرعون انہ طغی، تو کہ وہ باغی ہو گیا۔ اب کس لیے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نبی کو بھیجے اور اکوپڈ کر کے نہ بھیجے۔ اب آپ کہیں کہ جی جنگ کے لیے فوج جا رہی ہے اور ان سے ویپنز لے لیے جائیں، تو کاہے کی فوج اور کاہے کی جنگ؟ تو یہ تو شکست سے بھی پہلے ہی شکست خوردہ ہو کر گھر میں ہی آ گئے۔ تو
جس میدان میں مقابلے کے لیے اللہ رب العزت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو پہلے ان کی پریکٹس کروا دی. وہ جو عصا کو فرمایا کہ اے موسیٰ عصا پھینکیے، پھینکا تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا. پھر ان کو کانفیڈنس دیا کہ اے موسیٰ گھبرانا نہیں علیہ السلام، یہی تو آپ کو فیوچر میں بچانے والا ہے. پھر ید بیضا کا معجزہ عطا کیا، پھر آپ کو کلیم اللہ بنایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام کیوں کیا؟ تاکہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ سیلینٹ فیچرز پیدا کر دیے جائیں، وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد اور وہ استقلال، وہ استقامت اور ثابت قدمی کے وہ جوہر پیدا ہو جائیں کہ پھر بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بھی آپ متزلزل نہ ہو سکیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی برکت سے آپ کو ثبات فی القلب عطا کی، آپ کے وجود میں ثابت قدمی عطا کی، آپ کو کانفیڈنس دیا، آپ کو جرت دی، آپ کو کلام کی وہ طاقت دی، اور پھر آپ کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اذھبا، دونوں جاؤ اور مقابلہ کرو، طاقتور بنا کر پھر بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت بھی جادوگروں کا دور تھا، اور وہ مورتیوں میں پھونکتے تھے، وہ کئی اس طرح کے معجزات دکھاتے تھے، وہ مردوں کے اندر زندگی منتقل کرنے کے دعوے دار تھے. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی بھی مغلوب ہو نہیں سکتا، اللہ کا نبی غالب رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد کوہریوں کو بھی پھونکتے تھے، شفایاب ہو جاتے تھے. کسی مٹی کی مورتی کو پھونکتے تھے تو وہ اس میں روح منتقل ہو جاتی تھی، وہ زندہ ہو جاتی تھی. اور پھر سب سے پہلا معجزہ یہ کہ آپ مہد میں تھے، اپنے پنگوڑے میں تھے، جب اشارہ ہوا تو شاید یہ واقعہ پہلا آپ کا تھا کہ آپ نے اپنے اس پنگوڑے میں بولنا شروع کر دیا اور اپنا دفاع خود کیا. تو اللہ کے نبی اس عمر میں جب کوئی سوچ نہیں سکتا، جب دفاع کر رہے ہیں، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے. یہ دو مثالیں دیں. اس کے علاوہ آپ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا کی سلطنتوں کا دور دارا تھا. ارد گرد بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں. تفسیر میں آتا ہے 8 لاکھ اس کی فوج کی تعداد تھی، بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، طاقت تھی، اس کی حشمت تھی. ایک دور دورہ تھا ملکہ سبا کا. اب اسے قائل کرنا تھا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ انہیں نبوت کے تابع ایک ایسا ولی آصف بن برقیہ عطا کر دیا کہ وہ کام جو جنات بھی نہ کر سکے وہ اللہ کے ولی نے کر دیا. وہ آنکھ جھپکتے ہی وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا کے قدموں میں رکھ دیا. یہ جو سارے معجزات تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے معجزات کی عظمت کو ثابت کرتا. اب یہاں پر جب قرآن مجید کا وقت آیا تو یہ وہ دور تھا کہ زمانہ جاہلیت کے عرب کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا. وہ اپنی عربیت اور اپنی فصاحت و بلاغت پر ہی اتراتے تھے، اپنے شاعرانہ انداز پر، اپنے سجع پر، اپنے مکفّا اور مسجع کلام پر اتراتے تھے، اپنے عروض اور قافیے پر اتراتے تھے، اپنے شاعرانہ انداز اور اپنے ادبی انداز پر اتراتے تھے، اور بات بات پہ شعر بول دیا کرتے تھے، پھر ان کی فصاحت پر. تو پھر اس وقت ضرورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے نبی یہ امی ہیں، فرمایا نبی یہ امی ہیں، اور دوسری طرف حضور کو وہ فصاحت دی کہ فصاحت مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. ایک طرف نبی یہ امی کہا اور دوسری طرف وہ قرآن حضور پر نازل کیا کہ جس جیسی کتاب نہ ہو سکتی تھی، نہ کبھی تھی، نہ ہو سکے گی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کر دیا. اب اس کے ذریعے سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن نازل فرما دیا، اور قرآن کو اللہ رب العزت نے اس فصاحت سے مالا مال کیا جو اس دور میں لوگ جس پر اتراتے تھے، اس بلاغت سے مالا مال کیا جس پر لوگ اتراتے تھے. شعری انداز نہیں بات کر رہا. تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لسانی معیار میں بھی فائز اور فائق کیا، اور قوت استدلال میں بھی مالا مال کیا،
اور قرآن مجید میں فصاحت بھی رکھی، بلاغت بھی رکھی اور ایسی تاثیر رکھی، اور قرآن کے کلام میں ایسا مسجع اور مکفّا کر دیا، اور پھر کہا کہ اے عرب کے جاہلو، جو تم دعوے دار ہو اپنے فصیح و بلیغ ہونے کو، تو میں تمہیں ایک چیلنج کرتا ہوں، تم یہ نہ کل کہہ دو کہ یہ میرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے لکھوا کر لاتے ہیں، یہ کلام کہیں سے گھر کے لاتے ہیں، یا کوئی ان کو لکھ کر دیتا ہے اور یہ آ کر تمہیں سنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا میرے نبی امی ہے، اس دنیا میں نہ کسی سے پڑھے ہیں، نہ میرا مصطفیٰ کا کوئی استاد ہے، کیونکہ یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ محبوب آپ کو اس دنیا میں تو کوئی ہے نہیں جو آپ کو پڑھا سکے، کیونکہ آپ ہی تو معلم الانسانیت ہیں، آپ تو پڑھانے آئے ہیں، آپ تو سکھانے آئے ہیں، آپ تو قرآن کی تلاوتیں پڑھ کر ان کو برکات قرآن سے نوازتے ہیں، انہیں انعامات قرآن، انہیں فیوزات قرآن، انوار قرآن اور انہیں علوم القرآن سے نوازتے ہیں، پھر حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، پھر تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کا تصفیہ قلب کرتے ہیں، ان کے دل کو شفاف اور ان کو اجلا کر دیتے ہیں، پھر ان کی طہارت قلوب کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ان کو تیار کر کے امت کا لیڈر بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ کا استاد کوئی اور نہیں ہو سکتا، خود خدا ہے۔ اس لیے معراج کی رات فرما دی علمہ شدید القویٰ، پھر شدت کی قوت رکھنے والے نے خود محبوب کو سکھایا۔ اب یہاں پر جب اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ جو ہم نے اپنے عبد خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا، اسی میں تم شک جو کر رہے تھے، فرمایا چلو آ جاؤ ہم چیلنج کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ چیلنج کر دیں۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین، فرمایا چلو اس قرآن کی کوئی صورت جیسی صورت ہی لے آؤ، اور اگر تم عاجز آ جاؤ، جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو، جن پہ اتراتے ہو، ان بتوں کو لے آؤ، وہ تمہارے مددگار بن جائیں، اپنے شرکاء کو لے آؤ، مددگاروں کو لے آؤ، مل جل کر بھی اگر کوئی ایک آیت یا سورت جیسی سورت لے آؤ تو تمہیں مان جاؤ، وہ نہ لا سکے۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے جس طرف میں آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سجع کے حسن سے نوازا ہے۔ یہ میرا ایک ٹاپک ہے اور آپ کو اب سمجھ آئے گی جب میں شروع کروں گا کہ اس کو میں نے کیوں اڈاپٹ کیا ہے۔ میرا ایک اپنا کام ہے جو اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں قرآن اینڈ مینجمنٹ کے اوپر، وہ ایک کمپینڈیم تیار ہو رہا ہے قرآنک مینجمنٹ۔ تو جو اسلوب قرآن ہے اس کی بھی جو اسکیمیٹک اسٹڈی آف قرآن ہے، جو ڈیوائنلی ریویلڈ اسکیمیٹک اسٹڈی آف قرآن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے چیپٹر قائم کیا ہے۔ جو رنگ کمپوزیشن تھیوری ہے کہ قرآن کا آغاز اور قرآن کا انتہا جس حسن کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے آپس میں جو کنیکشن ہے، وہ اس کے اوپر بھی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ تو قرآنک مینجمنٹ، اس کی ورسز کی مینجمنٹ، اس کے مفہوم کی مینجمنٹ، اس کے معانی کی مینجمنٹ، ربط بین الآیات، کنیکشن بین الآیات اور بین السور، یہ سارے اس کا حصہ ہیں۔ اور پلس اس میں جو ردم اللہ نے عطا کیا ہے، جو میلڈی عطا کی ہے، جو ترنم عطا کیا ہے، جو تغنم عطا کیا ہے، جو حسن عطا کیا ہے، جو اس میں سلاست عطا کی ہے، جو اس میں اتار اور چڑھاؤ عطا کیا ہے، جو سمندر کی لہروں کی مانند اللہ کی آیات چل رہی ہوتی ہے، جو ان میں نغمگی پیدا کرتی ہے، جو اس میں حسن صوتی پیدا کرتی ہے، سنیں تو لگ رہا ہے کہ عالم ارواح سے کوئی نغمہ اتر رہا ہو، ایسا ترنم اس میں پیدا کرتی ہے جس جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہ کر سکا، ایسا اس کے اندر ردم اور خوبصورتی اس کے الفاظ میں اور اس کے اختتام میں اور مسجع اور مکفّا کر کے پیدا کرتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی چند شواہد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو تمہارے ہر دور میں تمہارا کفیل ہے، وہ تمہیں بور نہیں ہونے دیتا۔ تو بات یہ ہے کسی کو علم کا شوق ہو تو قرآن علم دیتا ہے، کسی کو تباہر کا شوق ہو تو قرآن بحر علم بھی ہے، کسی کو علمیت کا شوق ہے تو قرآن علمیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کو بھی موقع دیتا ہے، کسی کو فقہیت کا شوق ہے تو قرآن میں فقہی مسائل بھی اخذ ہو رہے ہیں، کسی کو دلائل کا شوق ہے تو قرآن سے دلائل بھی مل رہے ہیں،
کسی کو تزکیہ تو قرآن تزکیہ کا مرکز ہے، قرآن تصفیہ کا مرکز ہے، قرآن کاسمولوجی کی بات کرتا ہے، ایسٹرو فزکس کی بات کرتا ہے، قرآن فزکس کی بات کرتا ہے، بایولوجی کی بات کرتا ہے، قرآن میٹا فزکس کی بات کرتا ہے، قرآن کہکشاؤں کی بات کرتا ہے، پھر سمندروں کی بات کرتا ہے، پھر عالم چرند کی بات کرتا ہے، پرند کی بات کرتا ہے، نباتات کی بات کرتا ہے، حیوانات کی کرتا ہے، جنات کی کرتا ہے۔ قرآن آج کی بھی کرتا ہے، گزرے ہوئے ادوار کی بھی بات کرتا ہے، جو انبیاء کے قصے تھے وہ بھی سناتا ہے تاکہ تم بور نہ ہو جاؤ، جو ان کے اور قوموں کے مابین جو گفت و شنید ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت وہ بھی قرآن کا حصہ بناتا ہے تاکہ تمہیں کنیکشن دے دے، پچھلے دور کو اس دور سے اور آنے والے دور کو جوڑنے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اور تمام ادوار کو مربوط کرنے کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ سائنس کو حقیقت سے جوڑ کر پھر خدا کی بارگاہ سے عطا کردہ الفاظ کو ثابت کرنے کی جو حقیقت ہے، جو سائنسی حقیقت، اس کا نام بھی قرآن ہے۔ کسی کو سر پسند ہے تو قرآن میں سر بھی ہے، کسی کو نغمہ پسند ہے قرآن میں نغمگی بھی ہے، کسی کو شاعرانہ انداز پسند ہے تو قرآن میں مسجع اور مکفہ کلام بھی ہے، کسی کو سلاست پسند ہے قرآن میں سلاست بھی ہے، اور کسی کو نزاکت پسند ہے قرآن میں نزاکت بھی ہے، کسی کو نفاست پسند ہے قرآن میں نفاست بھی ہے، کسی کو دستور حیات چاہیے قرآن دستور حیات بھی ہے، کسی کو نظام چاہیے قرآن نظام بھی ہے، کسی کو مینجمنٹ چاہیے قرآن مینجمنٹ بھی ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ کی بات کرے، میں نے یہ ساری مینجمنٹ کی ٹائپس قرآن سے ثابت کر دی ہیں، اور انبیاء کی ٹوٹل مینجمنٹ اور ان کے قصص سے واقعات سے میں نے ساری مینجمنٹ نکال دی ہیں، ٹائم مینجمنٹ، گڈ گورننس، اس میں کاسٹ مینجمنٹ، اور اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایوری کائنڈ آف مینجمنٹ ہیز بین ایلیبوریٹڈ اینڈ ڈیفائنڈ فرام قرآن، تو ایوری تھنگ از ان قرآن۔ اس لیے اب جب کوئی کہتا ہے ترنم تغنم کے بغیر کوئی حیات نہیں، تنفس کے بغیر کوئی حیات نہیں، تو قرآن ہمیں کس طرح میلوڈیسلی اپنی طرف قائل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک اور سنت ہے، سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ وہ مخاطب کو دیکھ کر اپنا بیان نازل کرتا ہے، وہ کلم الناس علی قدر عقولہم، تو اس کی بنیاد قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کا آغاز رنگ کمپوزیشن تھیوری، جس پر میں نے اللہ کی توفیق سے کام کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مثلا سورۃ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے یا چند اور میں نے صورتیں لی، اس کا جو فرسٹ ہاف ہے دیٹ mirrors the second half، اور جو مڈل ہے دیٹ از دا وسطیہ، وہ اس کی سینٹریفیوگل فورس ہو گئی، اس کا فرسٹ ہاف mirrors the second half۔ آپ پہلی کو آخری اور سیکنڈ لاسٹ کو سیکنڈ اور تھرڈ لاسٹ کو تھرڈ، فورتھ لاسٹ کو فورتھ میں پڑھیں تو بعض اوقات معنی بھی ایک جیسے ہیں، مفہوم بھی ایک جیسے ہیں، اور جس بات سے خدا نے آغاز کیا اور جب وہ 222 آیات پر مشتمل یا 300 آیات پر مشتمل وہ سورت ختم کی، تو جس بات سے آغاز کیا تھا اسی بات پہ اللہ نے انتہا کر دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یہ قرآن کے اعجاز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم مسجع اور مکفہ کلام کی طرف آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے سجعہ کسے کہتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مسجع مکفہ ایک عرصے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ کس شے کا نام ہے؟ somebody can say this، تو why not کہ آپ کو میں امتحان میں ڈالوں، اس کو واضح ہی کر دوں کہ سجعہ کسے کہتے ہیں۔ تو نثر میں دو یا چند فکروں یا فاصلوں کا حرف آخر میں یکساں اور موافق ہونا، دو فکروں کا حرف آخر میں آخری لفظ میں ان کی موافقت کے پائے جانے کو اور یکسانیت کے پائے جانے کو سجعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، the ending of every single sentence، ending of the both sentence، اگر ان کے اندر کولیبریشن ہو جائے، یکسانیت ہو جائے اور توافق پایا جائے، موافقت ہو جائے، اسے سجعہ کہتے ہیں۔ یہی خوبصورتی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مثال دی کہ فرمایا کہ وَالطُّورِ، اب آپ صرف غور کیجئے، اینڈ پہ را آ رہا ہے اور سنتے جائیے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ سبحان اللہ۔ اب حسن دیکھیں، ترنم دیکھیں، تغنم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حسن کلام دے دے کسی کو
اور مزامیر داؤد میں سے کچھ حصہ وافر دے دے تو اس ترنم تغنم کو جہاں بھی لے جائے کائنات ہی بدل کے رکھ دے، انسان کے دل کو پھاڑ کے رکھ دے، اس کے کلیجے کو چیڑ کے رکھ دے۔ اس کلام میں بڑا حزن ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا والفجر ولیال عشر، اب را آ رہا ہے، پھر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اب یہاں پر میں اس سجعہ کی 3 یا 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ 3 بڑی قسمیں ہیں اور 2 اس کی ایکسٹینشنز ہیں۔ پہلے کہتے ہیں سجعہ مرصع، یہ وہ سجع ہے جس کے 2 فکروں میں، پہلے اور دونوں فکروں میں ایک نے ہر ایک کے تمام یا اکثر الفاظ میں عروض اور قافیہ ایک جیسے ہوں۔ یہ وہ سجع مرصع وہ ہے کہ دونوں فکروں میں بیشتر آپس میں موافقت اور یکسانیت ہو۔ یہ بہت بڑا حسن ہے اور یہ بہت عجیب بات ہے جو اہل عرب نہ لا سکے۔ اب اس کی مثال دینے لگا اور میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا حفاظ۔ اب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم۔ پہلا فقرہ، پہلی آیت پڑھ لی ان الابرار لفی نعیم، اب دوسری سنیں وان الفجار لفی جہیم۔ فرق کیا ہے؟ وزن دیکھیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار، پھر را آیا، پھر لفی اور پھر جہیم، وزن وہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کے تمام یا اکثر الفاظ وزن عروضی یا قافیہ میں دوسرے فکرے جیسے ہوں۔ یہ بیسٹ فارم ہے، یعنی سجع اور مکفہ کلام کی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کر دی۔ دا بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ دونوں فکروں میں اتنی موافقت ہو کہ ہر لفظ دوسرے کے موافق ہو اور ان میں یکسانیت پائی جائے، اسے کہتے ہیں سجع مرصع۔ پھر دوسری قسم ہے، اس کو متوازی کہتے ہیں، سجع متوازی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک ابرار جنت نعیم میں ہوں گے۔ اب قبلہ حضور نے بھی حق ادا کیا، فرمایا اگر اللہ سلاست سے کام لے رہا ہے تو ترجمے والے کا قلم سلیس کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آگے حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ دیکھیں، بے شک ابرار جنت نعیم میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے۔ وزن دیکھیں۔ پھر سجع متوازی کیا ہے؟ وہ سجع جس کے 2 فاصلے یا 2 فکروں کے وزن عروضی اور حرف آخر میں توافق ہو، وہ متفق ہوں، صرف آخری 2 حرف متفق ہوں۔ مثلا فرمایا فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اب آخری لفظ کے اندر جو وزن ہے اس میں اتفاق پایا جا رہا ہے، آخری حرف کے وزن میں بھی، اور یہ مفعول کا وزن ہے اور سب وزن نہیں گرنے دیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا مرفوعہ، موضوعہ، موصوفہ و مبثوثہ۔ سبحان اللہ۔ ردم دیکھیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، سجع مطرف ہے۔ سجع مطرف جو ہے جس میں 2 یا 2 سے زائد جملوں کے آخری کلمہ یا وزن یا عروضی میں مختلف ہوں، البتہ آخری حرف میں اتفاق ہو۔ باقی الفاظ میں اختلاف ہو، آخری حرف میں اتفاق ہو تو اسے کہتے ہیں سجع مطرف۔ اب آپ اس کی مثال سمجھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب باقی 2 الفاظ میں اختلاف ہے، آخری لفظ میں اتفاق ہونا چاہیے، یہ سجع مطرف ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کافرون وزن وہی ہے، لا اعبد ما تعبدون وزن وہی ہے۔ اس کے بعد سجع قصیر، اس کی چوتھی قسم ہے۔ سجع قصیر کہتے ہیں وہ سجع کلام، وہ مسجع کلام جس کی ترکیب میں کم از کم 2 کلمات ضرور ہوں، بس مختصر ہو مگر 2 کلمات ضرور ہوں اور اس کے آخر میں توافق ہو اور موافقت اور یکسانیت ہو۔ وہ کیا؟ والمرسلات عرفا، صرف 2 حرف ہیں، والعاصفات عصفا۔ یہ بھی میں اپنی کتاب کا چیپٹر بنا چکا ہوں، یہ بھی میری کتاب کا چیپٹر ہوگا، میں نے اس مینجمنٹ کو بھی لے لیا، میں وہیں سے بیان کر رہا ہوں۔ والناشرات نشرا فارقات فرقا۔
آخر میں پھر موافقت ہے اور دو الفاظ ہیں، اسے سجائے قصیر کہتے ہیں۔ پھر جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی آخری الفاظ میں یہ بھی سجائے مقصر ہے کثیر۔ پھر آگے سجائے طویل، آخری مثال دے رہا ہوں۔ سجائے طویل یہ ہے کہ وہ مسجع کلام جس میں 11 سے لے کر 20 الفاظ شامل ہوں اور اس کے آخر میں پھر توافق پایا جائے۔ یہ اعجاز کلام الہی ہے کہ اتنے لمبے کلمات کے باوجود اینڈ پھر اس موافقت اور یکسانیت سے ہو رہا، یہ کلام ہے اس کا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر آگے سنیں فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا رؤوف الرحیم رب العرش العظیم، یہ سجائے مطول ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نہیں ربط قائم کرتا، اللہ رب العزت کے ربط میں بھی حکمت ہے، اس کے مسجع اور مکفع کلام لانے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اور کہیں وہ را پہ ختم کر رہا ہے، کہیں نون پہ ختم کر رہا ہے، کہیں یعلمون کہہ رہا ہے، 3 دفعہ یعلمون آیا، پھر عالمین آ گیا، پھر 2 دفعہ مسجع مکمل کر کے پھر عالمون پہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ میں آپ کو گہرائی سے جب میں نے اسٹڈی کی، میں پڑھ رہا تھا تو اچانک یہ والا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا اللہ کی توفیق سے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور سورۃ طٰہٰ کا یہ مقام ہے، اس میں یہ مسجع مکفع ہی ہے۔ اب پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وزن پڑھتے جائیں۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، وزن آخر، یہ مسجع مطول ہے بیسیکلی۔ قال القیہا یا موسیٰ، وزن ٹھیک ہے، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، تو جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ ادھر ادھر جانے لگا۔ میں گھبرائیں مت، اسے میں واپس اپنے اسی حالت میں لوٹا دوں گا، صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اے موسیٰ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ماتل کا بھی یمینی کا موسیٰ، آپ کے دائیں طرف کیا ہے؟ فرمایا مولا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور اوپر سے پتے ہٹاتا ہوں، میں اپنا سہارا بنایا، اور بھی بڑے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا چلو اس کو زمین پہ پھینکیں، پھینکا تو وہ عصا بن گیا۔ اب اس کا وزن دیکھیے، فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری۔ پھر وزن دیکھیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ اذهب الی فرعون انہ طغی۔ سمجھ گئے؟ اب میرے ذہن میں جو بات آئی، میں نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ مریم آ گئی میرے ذہن میں۔ سورۃ مریم کا وزن دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آگے سنیں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اب یہ وزن چل رہا ہے۔ اب میرے ذہن میں جو بات اتار دی گئی، میں نے کہا یہاں کوئی نسبت ضرور ہے، ایسے نہیں یہ وزن اڈاپٹ کیا۔ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی شان ہے، مگر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو تو وہ وزن لیا جو موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اینڈ پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے کوئی تو وزن لینا تھا، تو فرمایا کہ اے موسیٰ تشریفاً اور تعظیماً میں تیرے نام کا وزن چن لیتا ہوں۔ موسیٰ جو تجھے بنا لیا، اب میں نے آیت کا کوئی وزن تو دینا ہے، تو پھر میں ساری آیت کے وزنوں کو تیرے وزن کے تابع کر دیتا ہوں، یا موافقت میں کر دیتا ہوں، مطابقت میں کر دیتا ہوں، تاکہ دنیا کو بتا دوں میری مرضی ہے، میں جو وزن چن لیتا۔ موسیٰ جو بنا لیا، موسیٰ کے وزن مجھے اتنا پسند آ گیا کہ پوری آیت کو وزن ہی موسیٰ علیہ السلام کے نام کا دے دیا۔
سبحان اللہ. اس لیے فرمایا موسیٰ اخرى تسعى اولا کبرى طغى. تو پتہ چلا جب اللہ رب العزت اپنے نبی سے پیار کرتا ہے تو امت کو سکھانے کے لیے اپنی آیات کے وزن بھی اپنے نبی کے نام کے وزن کی موافقت میں کر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہی میری جب ذہن میں آیا تو میں پیچھے گیا تو سیدنا زکریہ علیہ السلام کی بات آ گئی. اب سیدنا زکریہ علیہ السلام کا آغاز جو کر دیا تھا زکریا، تو فرمایا اے زکریا تجھے جو چن لیا اب ساری آیت کا وزن بھی تیرے نام کے تابع اور مطابقت میں کر دوں گا. زکریا، خفیہ، پھر شقیہ، واہ واہ، پھر ولیہ، پھر ردیہ، پھر سمیہ، پھر عطیہ، پھر شیعہ، پھر سویہ، پھر عشیہ، پھر سبیہ. فرمایا تجھے جو زکریا کہہ دیا اب ساری آیت کے وزن کو تیری موافقت میں کر دوں گا. یہ ہے شان انبیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نقطہ جو تھا یہ حرم کعبہ میں ہی اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا. یہ ہے قرآن کا حسن. اب آگے چلیے کہ اس وجہ سے قرآن میں اتار بھی ہے چڑھاؤ بھی ہے. جیسے نغمگی ہوتی ہے، آپ صحراؤں میں چلے جائیں جیسے صحرائی رنگ ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب میرے قرآن کو صحرا میں پڑھو گے تو اس میں بھی صحرائی رنگ نظر آئے گا. تم سمندر میں جاؤ گے اس کی لہریں دیکھو گے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. فرمایا جب تم اس کو پڑھو اور سمندر کی لہریں دیکھو، اگر اس کی طغیانیوں میں حسن ہے، کمال ہے، جمال ہے تو میرے کلام میں نہیں ہے. والتین تو پڑھو. پھر اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کائنات کو ترنم ملا تو قرآن کے صدقے سے، تغنم ملا تو قرآن کے صدقے سے، حسن ملا تو قرآن، حسن صوتی بھی قرآن سے ملا، حسن نغمگی بھی قرآن سے ملا، اور مقفع اور مسجع کو حسن بھی قرآن سے ملا. سبحان اللہ. اب اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے. یہ میں عرفان القرآن کی طرف اب آ رہا ہوں. ہر شے کا واضح بیان ہے. پھر فرمایا تفصیل کل شیء، اور ہر شے کی تفصیل بھی قرآن میں ہے، ہر چیز کا بڑے واضح بیان بھی قرآن میں ہے. پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا کنایتاً بیان نہ کر دیا. اب حضور شیخ الاسلام کے ترجمے کا حسن دیکھیں کہ لفظ اتنا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی بس. اب حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ قائم کی اور اس میں لکھا کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا کنایتاً بیان نہ کر دیا ہو. سبحان اللہ. یہ ہے عرفان القرآن کا حسن کہ حضور شیخ الاسلام نے تشنگی چھوڑی ہی نہیں. اگر قرآن میں ترنم ہے تو شیخ الاسلام کے ترجمے میں بھی ترنمی رنگ نظر آئے گا. اس میں سلاست ہے تو ادھر بھی ملے گی. پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین، نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز ہے مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. اب رطب اور یابس اس کے درمیان پوری کائنات شامل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہر کائنات میں پائے جانے والا ہر علم اور اس کی ہر طرح کی حیت اور اس کی ہر طرح کی شکل اور صورت، اس کا علم قرآن مجید میں اللہ نے عطا کر دیا. اب حضور سیدی شیخ الاسلام نے جب عرفان القرآن لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے لیے مشکل یہ آئی کہ میں نہ قرآن کے معنی سے ہٹ سکتا تھا نہ اس کے الفاظ سے ہٹ سکتا تھا، رہنا بھی قرآن کے معنی کے اندر تھا اور بیان بھی وہ کرنا تھا جو اس کا حق ادا کر سکے. تو میں حدود و قیود میں بھی رہا اور وہ لفظ پھر چننے میں وقت لگا، مگر جب چن کے وہ موتی لایا تو لگتا ایسے تھا کہ جیسے اس کو تفسیری رنگ کے ساتھ وہ بیان کر رہے. پھر حضور شیخ الاسلام نے ایسا کام کیا جو اپنے علمی دقائق اور رموز حقائق کے حوالے سے حیرت انگیز بھی ہے اور حد درجہ لاجواب اور مثالی بھی ہے
اور علمی احتیاط، دیانت اور تباہر اور تدبر کا ایک نادر نمونہ بھی ہے۔ یہ عرفان القرآن کا وہ انداز ہے آپ کا۔ اور پھر فرمایا اس میں یہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو علم دوست بھی ہو، جو امن دوست بھی ہو، جو علوم و فنون پر دسترست بھی رکھتا ہو، دانش و بینش بھی رکھتا ہو، علم و ادب سے معمور بھی ہو، اور پھر استفادہ بھی کرتا ہو، اور پوشیدہ نکات اور باریکیوں کو سے محظوظ اور مستفید بھی ہوتا، اور وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ اب حضور سیدی شیخ الاسلام کے اس ترجمے کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے حسن ادب الوہیت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، اس کو مضبوطی سے تھاما، اور اس ادب کو عرفان القرآن کے ترجمے سے سکھایا۔ عرفان القرآن کے ترجمے کی پہلی خاص بات کہ مقام الوہیت اور ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خیال رکھا، اور ترجمے میں یہ احتیاط برتی کہ قلم سے کوئی فکرہ یا جملہ ایسا نہ نکل جائے جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جائے۔ یہ پہلی احتیاط رکھی، اور مقام رسالت کے منافی نہ ہو۔ پھر ادب والے مقامات پر الفاظ کا چناؤ حد میں رہ کر ادب کو قائم رکھتے ہوئے ایسا لفظ اتار دیا جائے کہ جو اس مفہوم کو پورا اترتا۔ پھر ادب الہی کی مثالیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ سنتے ہیں اس کا عموماً مطلب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مکر کیا اور اللہ رب العزت نے بھی مکر کیا۔ مکروا ومکر اللہ، تو انہوں نے سازش کی اور اللہ رب العزت نے، مطلب تو یہ بنتا ہے کہ لکھ دیا جاتا کہ پھر اللہ نے بھی سازش کر دی۔ انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ رب العزت نے بھی ان کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ استہزاء مذاق کو کہتے ہیں۔ اب یہاں کہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے؟ کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا ادب کے منافی نہ ہوگا؟ سمپل کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یستہزئ بہم کہ یہ مطلب ہے۔ ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے حدود میں بھی رہنا ہے، باہر بھی نہیں ہونا، اور مفسرین اور قدماء اور متاخرین کی تائید بھی ساتھ لینی ہے۔ یہ نہیں کہ کل کو کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ شیخ الاسلام نے کہاں سے ترجمہ کر دیا، اگر تائید نہیں ہے تو وہ ترجمہ نہیں کیا۔ اب فرمایا اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، بس یہ نہیں فرمایا ان کا مذاق کرتا ہے، فرمایا کہ وہ مذاق کرتے ہیں۔ پھر اللہ یستہزئ بہم، پہلے آیت آئی نا کہ وہ مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اور پھر بریکٹ میں آ گیا تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے۔ اب مفہوم کتنا واضح ہو گیا، آپ کو تفسیر کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرمایا پھر ان یہودی کافروں نے، فرماتے مکروا، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کو جواب میں مکر کر دی۔ انہوں نے فریب کیا، آپ جو بھی لیں، انہوں نے دھوکہ دیا، سازش کی، اللہ نے بھی ان کے خلاف سازش کر دی، مگر ادب نہیں تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ پھر ان یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی۔ یہ بریکٹ میں آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے پھر بریکٹ میں آ گیا، فرمایا مخفی تدبیر فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا ان کے ساتھ مکر کیا، مخفی تدبیر فرمائی۔ واہ واہ واہ، یہ ہے حسن انتخاب، سبحان اللہ، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، تیرا ذکر کروں تیرا نام نہ۔ واہ واہ واہ، سبحان بات یہ کہ اس احتیاط کے ساتھ یہ ترجمہ بڑی نزاکت سے لکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ خیر الماکرین کا ترجمہ، مکر نہیں کا، اللہ تعالیٰ بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جملے کا احتیاط دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آگے تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہم ہمیشہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اس کا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عظیم کی
بشارت عطا کر دی. پھر فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ محبوب آپ کے لیے اللہ مغفرت فرما دے، معاف فرما دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یہی ترجمہ ہے نا، محبوب آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اب یہاں ہمارا عقیدہ بھی بیچ میں آتا ہے. ہم کیا سمجھ لیں کہ حضور کے گناہ، نعوذ باللہ. اب یہیں پہ ہی ترجمے ہو رہے تھے. حضور شیخ الاسلام پھر کیوں شیخ الاسلام ہے کہ کچھ تو جدید کرنا تھا. تو اب انہوں نے اپنے حضور کی اس بارگاہ کے ادب کو اور پھر حدود و قیود کو پھر ملوز خاطر رکھتے ہوئے ترجمہ یہ کیا، اے حبیب مقرب، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے. یہ بریکٹ میں پھر میں تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. حضور کے گناہ نہیں، لیغفر ما تقدم من ذنب امتک. اب یہاں پہ دلیل دی ما تقدم من ذنب امتک وما تأخر، اور یہاں اس کی تائید میں پھر امام قرطبی بھی، امام طبری بھی اور پھر دیگر آئمہ بھی سب کی مثالیں لا کر پھر ثابت کر کے پھر یہ ترجمہ قائم کیا. ایسے بات نہیں کی. طبری بھی، قرطبی بھی، ابن کثیر بھی، جامع الاحکام بھی، ساری تفاسیر کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ما تقدم من ذنب امتک وما تأخر. یہاں پہ حذف مضاف واقع ہوا ہے، حذف مضاف واقع ہوا ہے، مضاف حذف ہو گیا ہے. تو اس لیے مضاف یہی تھا کہ ذنب امتی کا، تو یہ حذف ہو گیا تو آپ نے اس کو واضح کر دیا تو مفہوم واضح ہو گیا. کوئی بھی مترجم ترجمہ نہیں کر سکتا سیاق اور سباق کے بغیر، اسباب نزول کے بغیر. جو کانٹیکسٹ ہے اور پری ٹیکسٹ ہے اس کے بغیر ترجمہ نہیں ہوتا. بلکہ ترجمے کا حق ادا کرنا ہے تو ربط بین الآیتین بھی چاہیے، ربط بین السور بھی چاہیے، ربط بین الاجزاء بھی چاہیے. اور میں نے یہ بھی مینجمنٹ والی کتاب کا حصہ بنایا ہے کہ ایک پوری صورت ہے طٰہٰ، اس کا جو اختتام ہے وہ اگلی صورت کا ابتدا ہے، اور اس کا پھر اختتام اگلی صورت کا ابتدا ہے. اور جس مضمون پہ اختتام ہو رہا ہے اس مضمون پہ اگلے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جہاں اس کی اختتام ہو رہی ہے وہاں اگلے کی ابتدا ہو رہی ہے. میں نے درجنوں صورتیں ایسی ثابت کر دی. تو اللہ رب العزت کی آیات اور صورتوں کا بھی ربط قائم ہے، اور اس میں بھی معنوی بھی ہے، اس میں مفہوم میں بھی ہے، لفظی بھی. اب اس کے بعد یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ یہ مضمون دخول جنت کا، بخشش سے سیئات کی بشارت کا ذکر، یہ آیت نمبر 1 سے 5 تک پورا پڑھیں گے تو یہ ترجمہ واضح ہوگا، پھر سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں اختیار کیا ہے. پھر ادب بارگاہ رسالت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی ادب کے ساتھ لکھا ہے کہ ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے. یعنی ادب دیکھیں، سلاست. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب سلاست دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور ادب بارگاہ رسالت کا ایک لطیف نکتہ. اب وہ جو آیت ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا المزمل، اب اس کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے کیا کیا؟ فرمایا اے کملی کی جھرمٹ والے محبوب. سبحان اللہ. کچھ بھی کہہ سکتے تھے، مزمل، اے چادر والے محبوب. فرمایا اے کملی کی جھرمٹ والے محبوب. ادب ہے. فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا سلاست ہے. آگے اب بڑا خوبصورت نکتہ عرض کر رہا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ حضور شیخ الاسلام کا خاصہ تھا. اس کا ترجمہ کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے آپ کو نعوذ باللہ بھٹکا ہوا پایا، فہدا، اور ہم نے آپ کو ہدایت دی تھی. اسی طرح ترجمے ہو رہے ہیں. آپ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر دوسرا ترجمہ آپ نے کیا، اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا
تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے چلیے تو حسن عقیدے کا اہتمام بھی حضور شیخ الاسلام نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پھر فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہاں پر رائنا کی بات ہے کہ میرے محبوب کو رائنا مت کہا کر۔ اب یہاں فرمایا اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف، یہ بریکٹ میں آ گیا، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر فرمائیے کہا کر۔ سبحان اللہ۔ اب رائنا کا مطلب صحابہ کرام تو یہ لیتے تھے کہ حضور ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، کرم فرمائیں تاکہ ہم سمجھ لیں۔ اب وہاں مشرکین اور جو کفار تھے وہ اس کا غلط مفہوم لے لیتے تھے، تو جب وہ ہمارا چرواہا ان کے ہاں وہ مفہوم لیا جاتا تھا تو اللہ رب العزت کو پسند نہ تھا، اللہ نے لفظ بدل دیا۔ میں اگر مغالطہ بھی ہو جس لفظ میں اپنے محبوب کی شان سے وہ لفظ بھی اٹھا دیتا ہوں، نیا لاتا ہوں۔ فرمایا انظرنا، محبوب نظر کرم فرمائیے، یہ ادب دیکھیں۔ پھر اس کے بعد حضور سیدی شیخ الاسلام کے ترجمے میں سلاست ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، نفاست ہے، روانی ہے، ایک خوبصورتی ہے، اس میں آسانی ہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے اور کہیں پہ تعطل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں کہ آیات سیف کا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ جو جہاد والی آیات تھے، آپ نے جہاد اور قتال کا ایک پورا فلسفہ ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ جہاں قتال کی بات ہے وہاں اس کے مفہوم میں لیا ہے، جہاں جہاد کی بات ہے وہاں اس کے مفہوم میں، تاکہ جو ویسٹرن ورلڈ میں جو ہمارا میسج چلا گیا کہ اسلام صرف تلوار کی بات کرتا ہے، قتال کی بات کرتا ہے، اس کانسیپٹ کو ترجمے کی شکل میں بھی پہلے سمجھا۔ پھر سائنسی جب ترقی کی بات ہوئی تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ جو جتنی آیات جو سائنس سے ریلیٹڈ تھی مجھے اس میں ٹائم لگا، اور یہ میں نے خود دیکھا کہ آپ نے جب تک تحقیق کا حق نہیں ادا کر دیا، اگر کاسمولوجی کی بات تھی تو کاسمولوجی کے آخری کتاب کی بھی ریڈنگ اور اس کا حق ادا نہیں کر دیا، اس وقت تک ترجمے کے لیے قلم نہیں اٹھایا۔ ایمبریولوجی کی بات تھی تو ایمبریولوجی کا حق ادا کیا، بایولوجی کی بات تھی اس کا حق کیا، اگر فلکیات کی بات تھی تو اس کا حق ادا کیا، جب بروج کی بات آ رہی تھی فلکیات کو اور کاسمولوجی کو پہلے اسٹڈی کیا، جب اس کا حق ادا کیا پھر ترجمہ کیا۔ اس لیے فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے کائنات اور زمین، آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا بات ہو رہی ہے۔ اب پہلے ترجمے لے لیں اور آج لے لیں تو اب سائنس کو آپس میں جتنی ترقی ہو گئی، ایوولوشن کا دور ہے، تو قرآن پر حرج نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے معلم اور مفسر وہ ہے اور مترجم وہ ہے جس نے اس کا حق ادا کیا۔ پھر کل اعوذ برب الفلق، یعنی پھر آپ نے فرمایا ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا۔ پھر والسماء ذات الحبق، پھر فرمایا ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم۔ اس میں آپ نے ویوز کی بات کی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی اور گریویٹیشنل ویوز کی۔ جب اس کو دیکھتے ہیں، سائنس کو سمجھتے ہیں، اس میکینزم کو، پھر یہ آیت کا ترجمہ سمجھ آتا ہے۔ جیسے آگے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ یہ بھی ایک اور حسن ہے، دیکھیں دو سجا آ رہے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اگلا نہیں آ رہا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، پھر وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ حسن دیکھیں، تو یہ بھی توانائی کی بات کی۔ بات یہ ہے کہ یہ عرفان القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی تفسیر 30 جلدوں میں آ رہی ہے۔ پھر آپ نے حدیث شریف کا کام 50 جلدوں پر آیا ہے۔ پھر حدیث احکام جو حنفی فقہ کے مطابق جو احکام جہاں سے جن کا استدلال ہوتا ہے، ان احادیث کو جو جمع کیا وہ 14 جلدوں پر آ رہی۔ پھر مرویات سیدنا علی، پھر شرح بخاری، اور پھر ہر فن کے اوپر یہ کس لیے ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ساتھ چلیں اور اس زمانے میں وہ کردار ادا کریں کہ کوئی ہمیں کہیں پر ناک آؤٹ نہ کر سکے۔ جو اسلام کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والی وہی قومیں کامیاب ہیں جو قرآن میں ڈوبی ہوئی ہیں،
جو قرآن سے بیگانہ ہے، جو صرف بچی کے جہیز پر قرآن برکت کے لیے دیتے ہیں، وہ ساری زندگی محتاج رہتے ہیں۔ جو قومیں قرآن میں ڈوبتی ہیں، قرآن فہمی کا حق ادا کرتی ہیں، قرآن کی خدمت کرتی ہیں، قرآن کے معانی کو سمجھتی ہیں، قرآن مفاہیم کو سمجھتی ہیں، تراجم کے ذریعے سے پھر اللہ کے ان انوار و تجلیات تک پہنچتی ہیں۔ میں تو آخر میں یہ کہتا ہوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن کیا ہے؟ عام لفظوں میں یہ رب کے خط ہیں جو اپنے محبوب کو لکھے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان جس کو جس محبوب سے عشق ہوتا ہے، اس محبوب کو لکھے جانے والے خط تو وہ بار بار جا کے پڑھتا ہے۔ آپ لائبریری میں جا کر آپ پرانے مینuscripts نکالتے ہیں، 500 سال پرانا نسخہ مل گیا ہے نا، اسی طرح ہم 600 سال پہلا، وہ کیوں شوق سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک تشنگی ہوتی ہے، وہ جو قدماء کے لکھے ہوئے ہاتھ کے میں نسخے دیکھوں۔ تو بھی اللہ نے، قدماء تو بعد میں آئے، متاخرین تو بعد میں آئے، اللہ نے اس کتاب کے نسخے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھروں میں عطا کر دیے۔ ہم اسے پڑھ پڑھ کر اللہ رب العزت کی اس محبت بڑے انداز کا جائزہ کیوں نہیں لیتے کہ کس پیار سے اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا ہے۔ اسی سے پیار کریں، قرآن آپ سے باتیں کرے گا، اس سے محبت کریں، قرآن آپ سے افہام و تفہیم کرے گا، آپ کو تعلیم دے گا، آپ کی تربیت کرے گا، آپ کو سنوارے گا، آپ کو بچائے گا۔ اس سے بڑھ کر دستور حیات کوئی نہیں۔ آج ہماری قوم کیوں گراوٹ میں ہے؟ آج ہم کیوں تنزلی کا شکار ہیں؟ کیوں عذاب الہی کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں؟ ہمیں قرآن کے صدقے سے اس پاکستان کو بچانا ہے، اس قوم کو بچانا ہے۔ خدا را حضور شیخ الاسلام نے یہ کتابیں اور یہ تراجم ہر زبان میں اس لیے فراہم کر دیے، سیکھیں، سکھائیں، اپنی اولادوں کے عقیدے کو بچائیں، نسلوں کے ایمان کو بچائیں، ان کی فکر کو بچائیں۔ وہ آج دہریت کی طرف جا رہی ہیں، وہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ قرآن تو کھولیں، حضور شیخ الاسلام کا وہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن کھولیں، جس سوال پہ بات کریں اس پہ ساری آیات کا ڈھیر ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ منہاج القرآن ایجوکیٹ کرنے کی تحریک ہے، تجدید دین کی تحریک ہے، احیاء اسلام کی تحریک ہے، اس مٹے ہوئے نقوش کو دوبارہ زندہ اور ان مردہ نقوش کو ان کو حیات دینے کی تحریک ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی ان محنتوں کو رائے گاہ نہ جانے دیں، تاکہ قرآن کے نور سے آپ کے قلوب و اذہان منور ہوں۔ جب جس قوم کے دل جس دن قرآن سے منور ہو گئے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔